اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کی تاکید فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ مال اور اولاد یہ آزمائش ہے، یہ امتحان کے طور پر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کی بات آ جائے تو دین پر عمل کرنے کے معاملے میں نہ ہمیں اولاد اور نہ ہمیں مال رکاوٹ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی مال و اولاد کی وجہ سے اللہ کے دین سے غافل ہو گیا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے غافل ہو گیا، تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ میں نے جو تمہیں مال دی ہے، جو تمہیں میں نے رزق عطا کیا ہے، اس کو مرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے میرے راستے میں خرچ کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہی ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو جو رزق دیا ہم نے تم کو پہلے اس کے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، یعنی مرنے سے پہلے خرچ کر لو۔ اپنے ہاتھ سے جو مال اللہ کے راستے میں دو گے، اسی کا اللہ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، اسی کا بدلہ تمہیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندے کو موت آنے لگتی ہے تو وہ صرف ایک ہی آرزو کرتا ہے۔ وہ کون سی آرزو ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ کیوں نہ مجھے تھوڑی سی تو مہلت دے دیتا، قریب سی مہلت دے دیتا، میں کیا کرتا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کر لیتا، خیرات کر لیتا، غریبوں کو کچھ مال دے دیتا، خرچ کرتا ان کے اوپر اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ آپ دیکھیں کہ موت کے وقت وہ صرف یہی آرزو کر رہا ہے کہ کاش مجھے مہلت مل جائے، میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں۔ وہ کسی اور چیز کی خواہش نہیں کر رہا، وہ نماز کی بھی نہیں، روزے کی بھی نہیں، حج کی بھی نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی خواہش کر رہا ہے، صدقہ کرنے کی خواہش کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث عمل ہے۔ تو اس وقت وہ یہی خواہش کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا، میں تیرے راستے میں اپنے ہاتھ سے مال خرچ کر لیتا۔ لیکن اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ فرماتے ہیں نہیں، جب کسی آدمی پر موت کا وقت آ جاتا ہے، جو ایک ٹائم مقرر ہے، جب وہ آ گیا، اللہ فرمایا لن یؤخر اللہ، اللہ اس کو مؤخر نہیں کرتے، اللہ اس کو ٹالتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ نے ٹائم دی ہے، بندے کو زندگی دی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس میں بندے کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اپنی آخرت کما لے، اپنی آخرت بنا لے، نیک لوگوں میں شامل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندے پر موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون اپنے ہاتھ سے میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور کون ہے جو اپنی دولت کو جمع کر کے موت کی دہلیز تک پہنچ گیا اور اس وقت اب آرزو کر رہا ہے کہ ہے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی، میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہی زندگی کے اندر اپنے ہی ہاتھ سے صدقات خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔